والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو جہاں مکی مدنی سرکار آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار کریم رعوف الرحیم آقا علیہ السلام کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز محتشم پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب بخاری اور باقی دیگر علماء کرام نعت خوان معزز و محتشم عاشقان رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور والا دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آقا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ملجا، حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے مأوی، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے ابا جان حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، زندگی اسلام والی دے اور موت ایمان والی دے۔ حضور والا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ چلو محفل میں تاخیر ہو گئی، تاخیر ہوتی رہتی ہے، لیکن کسی کی مصروفیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں مدرس آدمی ہوں، مدرسے کا نظام بھی دیکھنا ہے، مسجد کا نظام بھی دیکھنا ہوتا ہے، پھر میرا جمعیت کے معاملات بھی ہیں، میرے پھر تحریکی معاملات بھی ہیں، صرف اور صرف یہ محفلیں نہیں، پھر میرا دروس قرآن کا سلسلہ ہر روز عشاء کے بعد کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ تو میں تو ایسی پھر محفل میں اگر نہ جائے میزبان کے مطابق ہم نہ جائیں تو پھر میزبان بھی ناراض ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا میزبان کو بھی غور کر لینا چاہیے۔ باہر کیف نہ جو بھی دیر ہو گئی، اب میں نے بچے کو بھیج دیا ہے جماعت کے لیے، انشاءاللہ عشاء کے وقت تک یہی ہوں، اور عشاء کے وقت انشاءاللہ اب مائک چھوڑوں گا۔ ماشاءاللہ بڑی بات، بس اب نمازیں پڑھتے جائیں اور تقریر سنتے جائیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بس میں نے 3-4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ذالک الکتاب، ذرا وہ دل کی تختی پر لکھتے جائیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب کہ اس میں شک نہیں ہے۔ مولا کتاب تو ہمارے سامنے کھلی ہے، اس میں اشارہ دور کا ہو رہا ہے، چاہیے تو نزدیک کا تھا، لیکن پھر کتاب کو فرمایا الکتاب فرمایا۔ جب اس میں اشارہ آ جائے تو ال لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ال کیوں لگایا؟ الف لام بھی آ گیا اور ذالکہ بھی فرما دیا، تو یہ اشارہ دیا کہ جس کتاب کو تم سمجھ رہے ہو حقیقت میں یہ نہیں، حقیقت میں اس میں تذکرہ اور کتاب کا ہو رہا ہے۔ وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ اگر اس کتاب کا تذکرہ ہوتا تو اس میں اشارہ نزدیک کا ہوتا، اگر اس کتاب کا تذکرہ ہوتا تو کتاب کے آخر میں یہ بات ذکر ہوتی کہ کتاب کو تم نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، اس میں کوئی شک نہیں، کتاب ابھی شروع نہیں ہوئی۔ اللہ فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب،
فی اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بلند رتبہ کتاب اس میں شک نہیں ہے۔ تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ اللہ نے اشارہ کس کتاب کی طرف کیا ہے۔ 40 سال تک میرے لجپال کریم آقا نے اپنی زندگی کا عرصہ مکے میں گزارا، وہاں پر اپنے کو اپنے غیر بھی یہ کہنے پر مجبور تھے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ کی زندگی میں کوئی شک نہیں دیکھا، آپ کی زندگی میں کوئی ریب نہیں دیکھا۔ تو اسی لیے جب آپ نے پہاڑ پر چڑھ کر اعلان فرمایا تھا، اس وقت آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اے مکہ والے، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سبھی نے یک زباں ہو کر کہا کہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہمیں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اسی کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب کے اس میں شک نہیں ہے۔ پھر ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا، اگر بالفرض ہم پہاڑ پر چڑھتے، وہاں پر دیکھتے، کوئی لشکر نظر نہ بھی آتا تو پھر کیا کہتے؟ تو کہنے والے نے کیا خوب کہا، پھر میں یوں کہتا کہ میری آنکھیں دھوکا کھا رہی ہیں، مصطفیٰ پھر بھی سچے ہیں۔ میری آنکھیں دھوکا کھا رہی ہیں، مصطفیٰ کا فرمان پھر بھی سچا ہے۔ اللہ کریم اشارہ اس کتاب کی طرف کر رہا ہے، ذالک الکتاب، جس کی طرف اشارہ اقبال نے ہم کو سمجھایا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ کریم آقا علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی کو اللہ کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب کے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت دیتی ہے ھدی للمتقین۔ پھر فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو گمراہ کیسے ہوتے ہیں، ہدایت کیسے پاتے ہیں؟ تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ اگر دل میں عشق رسول ہوگا تو کتاب کو پڑھ کر ہدایت ملے گی، اگر دل میں بغض رسول ہوگا اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ بارش ایک ہی ہے، اگر وہ گل پر برسے، گل و بہار پر برسے، اگر وہ باغ پر برسے وہاں سے خوشبو آتی ہے، اگر وہ گند کے ڈھیر پر برسے تو وہاں سے بدبو آتی ہے۔ قرآن ایک ہے، اگر عشق رسول دل میں ہوگا تو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ میری ملت کے غیور جوانوں، کریم آقا علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ محبوب دو جہاں کی محبت ہے اصل ایمان، کہ اس نام سے ہے روشن جہاں ہمارا، اس نام سے روشن ہے جہاں ہمارا۔ اب اس کو اس مثال سے سمجھتے ہیں۔ نور حیات نامی ایک آدمی